السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے نئے ولاگ میں۔ آج میں موجود ہوں جس مقام پہ، اس جگہ کا نام ہے بلاوڑا شریف۔ یہ کوٹلی ستیاں کی تحصیل ہے، ضلع راولپنڈی میں شمار کیا جاتا ہے، مگر آج کل اسے ضلع مری کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ گاؤں کی خوبصورت سی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 10 بج چکے ہیں۔ دیہات کے لوگ صبح کافی جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تقریباً اس وقت تک یہ تمام تر اپنا صبح کا کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت موسم، پرسکون اور خوبصورت علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ بلند و بالا نظر آ رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے پہاڑ ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ یہ جو درختوں کی بیک سائیڈ پہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ پتریاٹا چیئر لفٹ کا مقام ہے، اور یہ جنگلات ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ پرسکون علاقہ بلاوڑا شریف، تحصیل کوٹلی ستیاں، ضلع مری ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، لیکن یہاں کی عوام کئی دہائیوں سے بنیادی سہولیات کی محرومی کا شکار ہیں۔ علاقہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پہ مشتمل ہے۔ بیشتر سڑکیں کچی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں جو کہ بارش کے دنوں میں ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں۔ عام ٹرانسپورٹ نایاب ہے، لوگ کئی کلومیٹر تک پیدل سفر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ دشوار گزار اور خوبصورت پہاڑی علاقوں کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے راستے موجود ہیں جن پہ ہمیں کئی میل تک سفر طے کر کے اپنے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے۔ خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی گھنا سیاہ جنگل موجود ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ راستے آپ کو دکھاتا چلوں، یہاں پہ سفر کرنا پیدل انتہائی مشکل ہے۔ اتنے خوبصورت ترین علاقہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کافی مسائل درپیش ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ جو مسائل آتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے ہیں۔ نمبر 2 پہ صحت کی سہولیات ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان پہاڑی علاقوں سے اسے سڑک تک لے جانا اور سڑک سے ہسپتال تک لے جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو ہے میرے خیال میں وہ تعلیم کی کمی ہے۔ بچوں کے لیے پرائمری اسکول تو موجود ہیں مگر مڈل اور ہائی اسکول نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم خاص طور پہ متاثر ہے کیونکہ قریبی علاقوں میں گرلز اسکول ناپید ہیں۔ اساتذہ کی حاضری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پینے کا صاف پانی کی قلت بھی ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ حالانکہ قدرتی چشمے یہاں موجود ہیں، مگر کافی دور دراز علاقوں سے لوگ آ کے وہاں سے پینے کا پانی اکٹھا کر کے اپنے گھروں تک لے کے جاتے ہیں۔ بجلی اور انٹرنیٹ کی غیر موجودگی یا کمزوری یہاں موجود ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ کو انٹرنیٹ کی سروس فراہم ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں یہاں سگنل موجود نہیں ہے۔ لائٹ یہاں پہ اکثر غائب رہتی ہے، جو ہی موسم یہاں خراب ہوتا ہے لائٹ آپ کو یہاں پہ نہیں دستیاب ہوتی۔ بہت ہی خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ پانی کا چشمہ ہے جو کہ لوگ کافی دور دراز علاقوں سے آ کے یہاں سے پانی بھر کے پینے کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ سامنے آپ کو جو درخت نظر آ رہا ہے یہ چیڑ کا درخت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ پھلدار درخت بھی نظر آئیں گے۔ یہ درخت چھوٹے چھوٹے املوں کا درخت ہیں جو کہ جنگلی علاقوں میں اس ٹائم موجود ہیں۔ یہاں بے شمار جڑی بوٹیاں آپ کو ملتی ہیں جو کہ آپ کے صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آپ کو پتھریلے راستے اور پرسکون علاقہ
نظر آئے گا۔ پرندوں کی ماشاءاللہ سے خوبصورت آوازیں آپ کا ہر وقت ویلکم کرتی ہیں۔ یہاں پہ ہائکنگ ٹریک موجود ہیں جو کہ یہاں سے آپ کو پتریاٹا چیل لفٹ تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہائکنگ کرنے والے حضرات کے لیے بہت ہی اچھا اور خوبصورت راستہ یہاں موجود ہے۔ اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی دشوار راستہ ہے جس پہ مجھے یہاں سفر کرنا ہے۔ اب درخت آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جنگلی علاقہ ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ جو پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا کعوہ بنایا جاتا ہے جو کہ آپ کے جسم سے موٹاپے کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار یہاں جڑی بوٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ یہاں پہ بے شمار جنگل میں آپ کو کھانے کے لیے پھل دستیاب ہوتے ہیں جو کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ پنجاب کی سرسبز وادیاں، پہاڑی سلسلوں اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور علاقے میں سے ایک ایسی سرزمین یہ واقع ہے جو کہ نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ روحانی روشنیوں کا بھی مرکز ہے۔ یہ ہے گاؤں بلاوڑا شریف، تحصیل کوٹلی ستیاں، ضلع مری، تحصیل کوٹلی ستیاں۔ گاؤں بلاوڑا شریف بہترین سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں، کیمپنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنا کھانے پینے کی چیزیں بھی پکا سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی سادہ اور خوش اخلاق لوگ ہیں جو کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اگر پیدل پتریاٹا چیل لفٹ تک سفر کرنا ہو تو کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کو یہاں سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ کی زندگی کا بہت ہی خوشگوار لمحات ہوں گے اور آپ کو خوبصورت سے مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جنگلات میں پرسکون علاقے موجود ہیں اور دلکش نظارے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہاں جنگلوں میں آپ کو بے شمار جنگلی جانور نظر آتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے چند ہدایات بہت ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جوتے جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کے استعمال کریں۔ اور نمبر 3، آپ اپنے ساتھ پینے کا پانی ہر وقت موجود رکھیں۔ پہاڑی علاقوں میں موسم تبدیل ہوتے کچھ وقت نہیں لگتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ پتھریلے راستے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ کچے راستے، سلیپنگ والے راستے موجود ہیں جہاں سے آپ کے پاؤں وغیرہ سلپ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ ان علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے آئیں تو آپ ان ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اور ماشاءاللہ سے گھنے سیاہ جنگل آپ کے سامنے موجود ہیں اور پرسکون علاقہ ہے۔ شہری زندگی سے اگر آپ تنگ ہیں تو ٹائم نکال کے آپ ضرور ان علاقوں کا وزٹ کریں۔ خدا کی قدرت ہے، خدا کی شان کو دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں گے اور پرسکون علاقہ آپ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اور یہ راستے آپ کے سامنے موجود ہیں، پتھریلے راستے۔ ان راستوں کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ ہم کتنے مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہمارے علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے، برکف حکومت کی توجہ نہ ہونے کے باوجود ہمیں پیدل چلنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی جگہوں پہ آپ آ کے آپ ذہنی ریلیکس کر سکتے ہیں، ذہنی سکون آپ کو ملتا ہے۔ قدرت کی
खूबसूरती देख के आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। ये आपको सूरज नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल चोटी पे मौजूद है, और यहाँ से हम पैदल सफ़र करते करते इस जगह तक आ पहुँचे हैं। सरसब्ज़ पहाड़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये पतियाटा चेयरलिफ्ट का इलाका आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और ये हम पैदल सफ़र जारी रखे हुए हैं जो कि हमारे घर से सड़क तक का सफ़र है। बलावड़ा शरीफ कोटली सतिया ज़िला मरी। ये सामने आपको खूबसूरत से जंगलात जो कि टॉप के ऊपर मौजूद हैं, नीचे रिहायशी इलाके हैं, काफ़ी गुंजान आबाद इलाके हैं, पर इनमें अक्सर घर आपको खाली मिलते हैं क्योंकि लोग हिजरत करके दूसरे शहरों में जा चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ काम काज करने को बहुत कम मिलता है, और खूबसूरत बादल के मनाजिर। और अब ये जो रास्ता है ये माशाल्लाह से थोड़ा सा साफ़ हो चुका है, अच्छा हो चुका है, जो कि ऊपर वाली साइड पे काफ़ी स्लिपी था, वो इस टाइम बिल्कुल खुश्क रास्ता और थोड़ा सा हमारी ज़बान में अगर कहा जाए तो सीधा रास्ता है, क्योंकि बहुत ही दुश्वार तरीन रास्ते से हम लोग सफ़र करके इस मंजिल तक पहुँचे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दरबार का गेस्ट हाउस है, जहाँ पे लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ ही चंद कदम दूरी पे आपको एक चश्मा है वो दिखाऊंगा। चश्मे का पानी माशाल्लाह से हर वक्त ठंडा रहता है, जड़ी बूटियों का पानी है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में भी कारसाज साबित होता है। ये यहाँ पे एक छोटी सी खानगाह भी है जहाँ पे गांव के लोग मन्नतें मांगते हैं। ये सामने मौजूद है पानी की टैंकी, जो कि जो पानी अवर होता है वो यहाँ पे जमा होता है और गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये माशाल्लाह से कुदरती चश्मा है, जड़ी बूटियों से होते हुए पानी यहाँ तक आता है और यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही साफ शफाफ पानी है और बिल्कुल ठंडा। हर वक्त यहाँ आपको पीने के लिए पानी दस्तयाब होता है और ठंडा पानी होता है। यहाँ पे ये आपको दिखा सकूँ कि ये ज़ियारत भी है और ये पानी की टैंकी है। आगे यहाँ पे पाइप लगा दिया गया है, जो पानी यहाँ से निकलता है वो दूसरे टैंक में आ जाता है और वहाँ से गांव तक लोगों तक पहुँचता है। ये आप देखते चलें घना स्याह जंगल है, और इसके बाद ये हमारे करीब ही सड़क है जहाँ पे मैं चल के आपको दरबार का गेस्ट हाउस भी मुकम्मल दिखाऊंगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा होटल भी है, ये आप सामने देख सकते हैं। सामने दूसरा गांव हमें नज़र आ रहा है जो कि खूबसूरत मनाजिर माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से चंद कदम दूरी पे ये आप देखें हम सड़क पे पहुँच चुके हैं, और इसके साथ ही मेरे सीधे हाथ पे आपको ये गेस्ट हाउस माशाल्लाह बुलंदोबाला बिल्डिंग जो कि खतीब हुसैन बादशाह सरकार ने अपने मेहमानों के लिए खुसूसी बनाई है कि जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं और यहाँ पे आके अपनी रात गुजार सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह से, आप लाजमी तशरीफ़ लाएं और एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें। अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं, बेहतरीन इलाका है, सैर व तफरीह के लिए बहुत ही अच्छा इलाका है। कोई परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं। और ये अब सड़क पे हम लोग माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करने के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं।
آپ سے چاہوں گا میں اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔